اور 20 ربیع الاول کا سبق مسجد نبوی سے اپنی پیاری بیٹیوں کے ساتھ بات کریں گے۔ مختصر سی مگر پر اثر سی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ترغیبی بات درمیان میں آ جاتی ہے اور بہت ساری بیٹیوں کے میسیجز آتے ہیں کہ باجی جان جس سبق میں آپ کی ترغیبی بات نہیں ہوتی اس سبق میں مزہ نہیں آتا۔ جب سبق کے ساتھ ساتھ آپ کی ترغیبی بات چلتی ہے تو چار چاند لگ جاتے ہیں سبق میں۔ اللہ تعالیٰ ان ترغیبی باتوں کو ہماری عمل میں لے آئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو ویسا بنا دے جیسا وہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ رب العزت نفس مطمئنہ عطا فرمائے۔ تو میری شہزادی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ باتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین اسلام سے کی تھیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عورت دوسری عورت کے ساتھ ہم مجلس ہونے کے بعد اپنے شوہر کے سامنے دوسری عورت کا پورا حال، ناک، نقشہ، حسن و جمال وغیرہ اس طرح بیان نہ کرے جیسے وہ اس عورت کو دیکھ رہا ہو۔ دیکھا میرا بیٹا کہ عورت کا اپنی فرینڈز کا تذکرہ کرنا بھی اپنے شوہر کے سامنے مناسب نہیں ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ معلومات اچھی لگ جاتی ہیں، ہم اپنی معلومات کا پورا ناک نقشہ جو ہے اپنے شوہروں کے سامنے بتاتے ہیں، اپنی سہیلیوں کا، اپنی کزنز کا۔ تو یہ بالکل اچھی چیز نہیں ہے، اس کو میرے نبی نے منع فرمایا۔ تو میری بیٹیوں، ہم بتانا تو دور کی بات، تصویریں دکھاتے ہیں، دیکھیں یہ ہے میری بہن، میری کزن، یہ ہے میری دوست، یہ ہماری مس ہیں، یہ ہماری باجی جان ہے۔ بیٹا نہ کریں تصویریں، اول تو کھینچنا ہی نہیں ہے، بالکل نہیں کھینچنا۔ جب ناک نقشہ بتانے سے منع فرمایا تو تصویر کھینچنا کتنی بری بات ہے، یا تصویر دکھانا کتنی بری بات ہے، تو اوائڈ کرنا چاہیے۔ اور یہ جو واٹس ایپ ڈی پی پر آپ لوگ اپنی تصویریں وغیرہ لگا لیتے ہیں، ان سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ اور پھر یاد کرنی ہے خود بھی، اور اپنے بچوں کو بھی یاد کروانی ہے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اپنے آپ کو مردوں میں شمار کیا کرو اور مظلوم کی بددعا سے بچو، بس بے شک وہ قبول ہوتی ہے۔ اپنے آپ کو مردوں میں شمار کیا کرو، نہیں پتہ کس کا کفن دنیا میں آ چکا ہے، نہیں پتہ کون ابھی خوشیاں منا رہا ہے اور وہ اللہ کے ہاں مردوں میں لکھا جا چکا ہے۔ مجھے خود نہیں پتہ، ہو سکتا ہے میں یہاں بیٹھی آپ کو سبق پڑھا رہی ہوں، سبق پڑھ رہی ہوں، میں مردوں میں لکھی جا چکی ہوں، اور میں دعا کروں گی کہ اگر میں مردوں میں لکھی جا چکی ہوں تو میرے مولا میرے اس مٹی کے جسم کو مدینے کی مٹی میں ملا دے، میرے مولا مجھے جنت البقیع میں جگہ عطا فرما دے، آمین ثم آمین۔ میں نوکری کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے دین اسلام کو پھیلانے کی، ہر مسلمان کی یہ نوکری ہے، ہر مسلمان کو یہ نوکری کرنی ہے۔ تو بس ہم کوشش کریں گے کہ اپنا کام اچھے سے کریں، تو انشاءاللہ مالک ہمیں کچھ نہ کچھ تو زیادہ عطا فرمائیں گے، اور وہ کچھ نہ کچھ زیادہ کیا ہوگا، اپنی رضا ہمیں عطا فرما دے، جنت البقیع ہمیں عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ سے مناجات کرنے کا جو طریقہ ہے نا، انبیاء علیہ السلام فی الحقیقت اللہ تعالیٰ کی شان خالقیت اور کریمیت کو پوری طرح سمجھتے ہیں۔ وہ مانگتے بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، فریاد بھی کرتے ہیں تو اللہ سے کرتے ہیں، کسی مصیبت کی شکایت بھی کرتے ہیں تو دربار خداوندی میں کرتے ہیں، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ سے ہی رجوع کرتے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ سب کو معلوم ہے، انہیں جب بیٹا مانگنے کی ضرورت پیش آئی تاکہ نبوت کا کام آگے چلے، آگے بڑھے، تو اللہ تعالیٰ سے بیٹا کس طرح مانگا، مانگنے کے حق، مانگنے کا طریقہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں واضح بتایا، ان کے مانگنے کا طریقہ تذکرہ فرمایا اللہ نے قرآن میں۔ سورہ مریم میں اللہ نے فرمایا کہ دراصل مانگنا بھی ہر ایک کا کام نہیں ہے، مانگنے کا ڈھنگ بھی حقیقتاً انبیاء علیہ السلام کو آتا ہے، اور اس کے بتلانے سے ہی دوسروں کو آتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بیٹا مانگا، اس ڈھنگ سے مانگا کہ رحمت خداوندی جوش میں آ گئی، ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے دعا کی قبولیت سے نوازا۔ پھر اس ڈھنگ پر اتنا پیار آیا اللہ کو کہ وہ دعا آنے والی نسل کے لیے سبق زندگی بنا کر قیامت تک کے لیے قرآن میں محفوظ کر دی۔ تو اس طرح مانگنے کا انہی کا حق تھا، دوسرے تو اس طرح سوچ بھی نہیں سکتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ مریم میں فرماتے ہیں کہ جب اس وقت کو یاد کرو جب کہ حضرت زکریا نے چپ کے اپنے دل میں اللہ تعالیٰ سے مانگنا شروع کیا، چھپی آواز میں اولاد طلب کی، جس کو وہ سنتے تھے اور اللہ تعالیٰ سنتا تھا، کسی دوسرے کو اس کی خبر نہیں تھی۔ معلوم ہوا کہ مانگنے کا پہلا ادب کیا ہے کہ آدمی چلا کر دنیا سے نہ مانگے، زور سے نہ مانگے، بس اللہ تعالیٰ سے چپ کے خفیہ انداز میں باتیں کرے، اپنی ساری حاجتیں اللہ کے سامنے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں فرماتے ہیں کہ اللہ تک کے سامنے دعائیں کرو چپ کے اور آہستہ آہستہ۔ حضرت زکریا نے بھی ایسے ہی مانگنا شروع کیا، چپ کے اور آہستہ آہستہ انہوں نے مانگنا شروع کیا، اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ آج مسجد نبوی میں ہم دیکھتے ہیں کہ عورتیں آ جاتی ہیں تسبیح پکڑے ہوئے کہ ایک دانہ تسبیح آپ پڑھ دیں، بیٹا نہیں ہے کسی کے۔ آج تو ایک عورت نیا کام لے کر آ گئی کہ تسبیح کا دانہ کیوں پڑھوانا ہے، وہ میرا بھانجا بیمار ہے۔ یعنی کہاں سے یہ بدعت ایجاد کر لی، خود سے خود یہ کہاں سے ایجاد کر رہی ہیں بدعت۔
تو مانگنے کا طریقہ تو اللہ نے بہت اچھے طریقے سے سمجھا دیا کہ چپ کے خفیہ انداز میں اللہ سے مانگا کرو. اللہ تعالیٰ قادر ہیں، وہ دیں گے، ضرور دیں گے، اور وہی دیں گے. یہ یقین کر لو کہ اللہ ہی دیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اپنی بارگاہ الہی میں مانگنے کا طریقہ سکھا دیں. اللہ سے ہونے کا یقین ہمارے دلوں کے اندر آ جائے کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ بھی نہیں ہوتا. اللہ ہم سب سے راضی ہو. آمین ثم آمین.